زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللہ تعالیٰ کے کلام کی سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 71 اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، خیر خواہ ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چند نشانیاں ان لوگوں کی، مرد ہو یا عورت، جس کے اندر حقیقت میں، جس کے دل میں ایمان کا نور ہے۔ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، تو جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اس میں یہ صفات اتنی زیادہ ہو، اور برعکس بھی ایسا ہی، جس کا ایمان جتنا کم ہے اس میں یہ صفات اتنی کم ہے۔ پھر آپ کی توجہ دلاؤں کہ یاد رکھیے، حقیقت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہی ہے جسے خالق خود بیان کرتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات سنائے، یعنی لوگوں کو بتائے کہ حقیقت میں مومن کون ہوتا ہے، اور یہ بتانے کے بعد ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا رسول خود یا ان کے وارث اہل بیت، ان میں سے کوئی ہستی آ کر یہ فرما دے کہ جو اللہ نے مومن کی نشانیاں بتائی ہیں وہ نہ بھی ہو تو بندہ مومن ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے
خلاف بات کریں. مثلا رسول پاک یا ائمہ اہل بیت میں سے کوئی فرمائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ بھی کرو تو بھی مومن ہو سکتے ہو. نماز قائم نہ بھی کرو تو بھی مومن ہو سکتے ہو. اپنے مالی واجبات ادا نہ کرو تو بھی مومن ہو سکتے ہو. ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی روایت کوئی حدیث آپ سنیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہی ہستیوں نے خبردار کیا کہ جب اللہ کی بات کے خلاف کوئی بات ہم سے منسوب سنو یا پڑھو تو اسے قبول مت کرنا. اس لیے کہ ہم اہل بیت اپنے رب کے خلاف بات نہیں کرتے. ممکن ہی نہیں. لیکن حدیث کی کتابوں میں ان سے منسوب بہت ساری ایسی باتیں آ گئی ہیں جو انہوں نے نہیں فرمائی. اسی لیے ائمہ نے فرمایا ہے یہ روایت کتاب الکافی اس کا جو مقدمہ ہے وہاں موجود ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن لم یتنکر بالفتن. بہت واضح توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں جس شخص نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا یعنی قرآن کو مائنس کر کے نظریات بنا کے پھیر رہا ہے, قرآن کو اگنور کیا ہوا, جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے یعنی گمراہی سے نہیں بچے گا. وہ سمجھ رہا ہوگا اہل بیت نے فرمایا لیکن وہ غلط سمجھ رہا ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس بات کا موازنہ نہیں کیا جو ہم سے منسوب ہو کر اس تک پہنچی ہے. چاہے کسی حدیث کی کتاب میں ہو, چاہے دنیا کا سب سے بڑا علامہ آیت اللہ اسے بیان کر رہا ہو, چاہے کوئی خطیب یا ذاکر یا چاہے کوئی شاعر اپنی شاعری میں ڈھال کر اسے بیان کر رہا ہو. اس اہل بیت کے بتائے ہوئے حق اور باطل, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے فارمولے کو ایک مومن کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو جیسے ہی اس کا جوش آئے ڈنڈا اٹھا لے دوسروں کے لیے, اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, بعض افراد جن کو اچانک دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ تو دین سے ہی خارج ہے. ایسا نہیں, بلکہ امر بالمعروف اس کے درجات ہیں. اگر نرمی سے بات ہو سکتی ہے تو پھر اگلی سٹیج پہ جانے کی ضرورت نہیں, نہ کہ پہلے ہی ٹاپ گیئر میں کام شروع کرے بندہ. توجہ فرما رہے ہیں, اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ان حالات کے مطابق وہ فیصلہ وہ درجہ کمال کا ہے. ایک ظالم حکمران کے سامنے اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. ہم اپنی زندگیوں میں اپنے گھر سے, اپنے بچوں سے, اپنے بیگم اپنے شوہر سے, شوہر اپنی بیگم سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے
ہم ایک دوسرے کے اندر جو بھی ایسی صفات دیکھیں جو خالق کو ناپسند ہیں، کوشش کریں کہ ہمارا وہ عزیز انہیں ترک کرے، اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں، بات کریں۔ پھر جن اگر نہیں بات آتے، پھر جن پہ ہمارا کچھ زور چل سکتا ہے ان کو ذرا زور سے کہیں۔ بس یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ اب امر بالمعروف کرنا یعنی بغاوت کر دیں گے کل سے ملک کے اندر، ایسا نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ایک کام بالکل نہیں کرتے یا ادھر سے ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، اور جب کرنے پہ آئے تو ادھر سے ایکسٹریم پہ چلے جاتے۔ اعتدال اور حکمت کا دامن نہیں تھامتے۔ وہ ایک شخص چھت کے کنارے سے نیچے جھانک رہا تھا، اس کے کسی دوست نے کہا کہ پیچھے ہٹ جا گر جائے گا، تو وہ اتنا پیچھے ہٹا کہ پیچھے سے گر گیا۔ تو نہ آگے سے گرنا نہ پیچھے سے گرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے رسول اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ جو بندہ ایک کم پوٹینسی کی ٹیبلٹ سے، گولی سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اسے ہائی پوٹینسی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو سکتا ہے اسے ٹیکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ٹیکے سے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حکیم کون ہوتا ہے؟ دانا۔ پہلے سامنے والے کی کیفیت دیکھے اور دل میں اس کی نجات ہو، نہ کہ اس پر اپنا روب جھاڑے، اپنے جذبات میں آ کے نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ لیکن یہ یاد رکھیے اگر ایسا نہیں ہے جذبہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمارا، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، یہ ہمارے ایمان کی گڑبڑ کی علامت ہے، وہ جسے اللہ ایمان کہتا ہے۔ ورنہ خطیب تو جتنے سامعین وہ سب کو ٹھپا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مومن ہیں، کیونکہ مجھے داد دے رہے ہیں، اور جو جتنی اونچی داد دے اتنا بڑا مومن ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں، اللہ کے ہاں یہ نہیں۔ ساری دنیا کے خطیب بھی مل جائے، اللہ کے کسی معیار کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر جو بڑے سخت مزاج اور بڑی شدت والے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم انہیں دے دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے دوستوں سے، جن جن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے دفتر میں ہم سے ملنے والے، ہماری برادری، جس میں دیکھیں کہ برائی ہے، اللہ کی خاطر اس کی نجات کی کوشش کریں۔ یہ جو اللہ کی خاطر کچھ کرنا ہے یہ ایمان کرواتا ہے، اور اگر نہ کروائے تو وہ ہے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، لیکن یہ خبر کے اندر پیغام ہے کہ بنو ایسے۔ اللہ کی نظروں میں مومن کون ہے؟ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، خیر خواہی میں امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی خام خیالی ہے کہ وہ مومن ہے،
اس کی خام خیالی. توجہ فرما رہے ہیں. شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے. نماز کو ترک کرنے والے کے کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. ہاں اگر وہ کہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا اعلان انکار کرنے والا وہ پھر ظاہری طور پر بھی کافر سمجھا جائے گا. لیکن وہ نہیں کہتا میں نماز کو نہیں مانتا لیکن پڑھتا بھی بالکل نہیں ہے. تو زمین پر وہ زمین والوں کے لیے مسلمان ہی رہے گا لیکن آسمان کے ریکارڈ میں وہ مومن نہیں ہے. جو دن میں 5 مرتبہ خالق سے کہے میں نہیں آتا, میں نہیں سر جھکاتا, وہ ہرگز مومن نہیں ہے. وقت شہادت آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت کے لمحات میں فرمایا جتنے لوگ ہیں ان کو بلا لو. جب سب جمع ہو گئے فرمایا یہ میرا پیغام سب کو پہنچا دینا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. جو شخص اللہ کی پکار کو ہلکا سمجھتا ہے, نماز والی پکار کو ہلکا سمجھتا ہے, اس کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. اتنا شفاعت کا شور کہ ساری قوم کو شفاعت کی امید لگی ہے, حتیٰ اس کو بھی لگا دی ہے جو نماز نہیں پڑھتا, اس کو بھی لگا دی ہے جو نماز نہیں پڑھتا. جان بوجھ کے ایسی بات کرنے والا بھی خیانت کر رہا ہے اور اللہ رسول کے ساتھ بھی اور جن کو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک علمی ایک ٹیکنیکل نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں روایات کے بارے میں, پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے. بہت ساری احادیث اور روایات ایسی ہیں کہ جن میں کسی ایک کام کا ذکر کر کے فرمایا گیا جس نے یہ کیا اس پہ جنت لازم ہے, واجب ہے. بہت ساری روایات ایسی, حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جس نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا لوگوں کے گزرنے کی جگہ سے جنت واجب ہے. لیکن آیا اس کا مطلب ہے ایک دفعہ کانٹا ہٹا کے بعد میں چھرے مارتا پھرے لوگوں کو تب بھی معاف ہے؟ یا اگر امام نے فرمایا یا مثلا مثال دے رہا ہوں, جناب سیدہ سے روایت نقل کی جاتی ہے سلام اللہ علیہا کہ مثلا وہ عزاداروں کو جنت میں لے کے جائیں گی. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آیا بی بی یہ فرما رہی ہے کہ تم اگر عزاداری کرو گے باقی جو میرے نانا نے شریعت بتائی ہے اس کی چھٹی دے رہی؟ آیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یہ لوگ جو یہ روایات بیان کرتے ہیں اور ان کی حدود و قیود, ان کے قواعد و ضوابط بیان نہیں کرتے, یہ بہت بڑا قوم کے ساتھ ظلم کرتے. اس طرح کی روایات باقی شریعت سے چھٹی نہیں دے رہی ہوتی, بلکہ یہ اس ایک کام کی تاثیر بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک کام اتنی طاقت رکھتا ہے بشرطے کہ باقی چیزوں سے پرہیز کرنا. یہ نہ ہو کہ اس کیے پہ پانی پھیر دو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے. ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے تو پھر باغ ہی باغ ہوں گے جنت میں تو ہر ویلے سبحان اللہ کرتا رہتا ہوں, میرے تو باغات جنگلات ہو گئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ہو گئے ہوں گے, لیکن یاد رکھ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے وہ جنگل جل جائے, آگ بھی لگتی ہے. حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ بھی بتانا چاہیے جب بتایا جا رہا ہے جس نے مثلا امام حسین کی زیارت کی علیہ السلام اس پہ جنت واجب ہو گئی یا اس کے گناہ معاف ہو گئے, تو اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ عمل کو متقین سے قبول کرتا ہے. اثر تب ہوگا جب پہلے قبولیت ہوگی, قبول ہی نہیں ہوگا تو اثر بھی نہیں ہوگا.
آدھی بات بتانا ظلم ہے اور خیانت ہے، باقی آدھی بات چھپا لینا چونکہ اس کا ذائقہ اتنا مزیدار نہیں ہے. یہ آدھا والا کیک میٹھا ہے. مومنین کو سنجیدہ ہونا چاہیے. کچھ آیات کچھ احادیث یاد ہونی چاہیے. مثلا کوئی کہے جس نے یہ روایت سنائے، جو مرضی ہو، عالم ہو یا خطیب ہو، وہ کہے جس نے یہ کام کیا مولا نے فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی. بعد میں ادب سے، کسی غلط طریقے سے نہیں، ادب سے اس سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کہا جس نے زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو گئی، تو امام صادق کا فرمان ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے قائم کرتے وہ جہنم میں جائیں گے. تو ان دونوں کی ملا کر وضاحت پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ سن کر ہی مان لیتے ہیں، سب کچھ باتوں کو آپس میں ملاتے بھی نہیں. اور منبر کا ماحول زیادہ تر میٹھی باتیں کرنے کا، زحمت والی باتیں، ذمہ داری والی باتیں کرنے کا نہیں ہے. چونکہ خطیب کو ڈر ہوتا ہے اگلی دفعہ دعوت ہی نہیں ملے گی، پھر گزارا کیسے چلے گا. توجہ فرما رہے ہیں. آپ کو خود یاد ہونی چاہیے قرآن کی آیات، کچھ نہ کچھ تو یاد ہونی چاہیے. اردو میں یاد کر لیں، کچھ اہل بیت کی روایات یاد کر لیں، کچھ مولا علی کی نہج البلاغہ میں کی ہوئی باتیں یاد کر لیں. اور جب اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات سنیں، پوچھیں، سوال کریں، آپ کا رائٹ ہے. مجالس کو ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے کہ پوچھ ہی نہ سکے. کوئی سوال پوچھے بانی کو غصہ آ جائے، ہمارے خطیب سے تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے سوال کیا، تو مقصر ہے، تو اہل بیت، دھمکیاں دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی صرف ایک بار ملی ہے آپ کو. اگر آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلا فلان معاملے میں غفلت کا شکار ہے، کسی کو واپس آنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ توجہ فرما رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسی احادیث اور روایات کے بارے میں علماء نے بحثیں کی ہیں، ان کو ڈسکس کیا ہے، واضح کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک روایت وہ صحیح روایت ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ کہہ رہی جس نے یہ کام کیا جنت واجب ہو گئی ہے، ہرگز کو یہ نہ سمجھے باقی شریعت سے اس کو چھٹی مل گئی ہے. حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میں بیٹھ کا کھا کے حج پہ چلا جاؤں، اب چھوٹے بھائیوں کا کھا کے چلا جاؤں، حج کر لوں، میں عمرہ کر لوں، میں زیارت کر لوں، مسجد بنا دوں، کسی یتیم کی پرورش شروع کر دوں. کچھ بھی قبول نہیں کرتا اللہ. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. ائمہ کے فرامین پڑھے، حرام کے مال سے اللہ نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ لاکھ حرام کا کماؤ، بیچ میں سے 10,000 اللہ کو دے دو؟ اللہ تعالیٰ منتھلی تھوڑی لیتا ہے. جیسے کچھ کرپٹ افسر کہتے ہیں چوروں سے چوری کرتے رہو، ہماری منتھلی لگا دو بیچ میں، پھر تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ کا نظام ایسا نظام ہے. یا ائمہ ایسا نظام دے کر گئے کہ ہمیں کچھ خوش کرنے والے کام کر لو، باقی حرام حلال کا فرق بھول جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی بعض احکام کتاب کو مان لیتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ جو تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہارے مزاج کو سوٹ کرتا ہے وہ مان لیتے ہو، جو تمہارے مزاج میں نہیں آتا اسے چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جس نے بھی یہ حرکت کی، چوائس کی، اپنی مرضی کی، یہ رکھ لو، یہ چھوڑ دو، یہ حکم ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا یہ والا کر لیتے ہیں.
جس نے بھی تم میں سے یہ حرکت کی اس کی جزا اس کے سوا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اسے رسوائی دے اللہ، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں انہیں ڈالا جائے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے، چلاکی نہیں لگ سکتی اللہ کو۔ توجہ فرما رہے، کوئی عالم کرے، کوئی خطیب کرے، آپ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ اس لیے فرمایا جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ اب آپ قیامت کے دن امام سے کہیں آپ کی روایت ہم نے سنی تھی، فلانی کتاب میں آپ کا فرمان لکھا ہوا تھا، ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، وہ فرمائیں گے وہ فرمان تھا، یہ فرمان کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ اللہ کی کتاب ہمارے جد نے نہیں فرمایا تھا کہ فقط وہ گمراہی سے بچے گا جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامے گا، تم نے کیوں اپنی ایک چیز کو لے لیا باقی کو اگنور کر دیا؟ دین کے بارے میں سنجیدہ ہو، جیسے ہم دنیا کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ لوگ راتوں راتوں کو اوور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں 4 پیسے زیادہ بنانے کے لیے، جبکہ دین کے معاملے میں چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے۔ ہم عرض کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اہل بیت نے پھر انہی آیات کی تفسیر میں فرمایا، اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے ہدایت کی، باقیوں کو نہیں دی۔ کن کو؟ فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو توجہ سے غور سے سنتے ہیں پھر بہترین بات کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی ان کے پاس انتخاب کی صلاحیت ہوتی ہے، ہر بات سن کے پیچھے نہیں چل پڑتے۔ یہ جو ہمارے یہاں فیشن بنا ہوا ہے، آپ جائیں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، جب لوگ سر نہ ہلائیں کہتے ہیں حلالیوں کو سمجھ آئے گی۔ میں بار بار یہ توجہ، یہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ سر ہلانے والے زندہ باد، سر ہلانے والے زندہ باد نہیں ہے، سمجھنے والے زندہ باد، اور نہیں سمجھ آئے تو سر نہ ہلاؤ، اس سے سوال کرو یہ جو تو کہہ رہے ہیں سر ہلانے والے زندہ باد، یہ کس کی روش پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے بات کو سمجھ، ہمیں سمجھا، ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ دین کو سنجیدہ لے، توجہ فرما رہے ہیں۔ خوب صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی بظاہر خود کو مومن مومنہ کہنے والیاں اتنے بڑے بڑے ظلم کر دیتے انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بدترین جھوٹ اور تہمت جو قریبی ترین لوگوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے، گھر ٹوٹنے کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی گھر میں بندہ بیمار ہوا، مثلا ساس بیمار ہوئی، اس کی کسی سہیلی نے کہا اے تیری نو جادو کرائے، تیری بہو نے جادو کرایا۔ اب اگر ان دنوں میں بہو سے ناراضگی چل رہی ہے تو گیا کام، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد، تھوڑے دنوں کے بعد دوسرے لوگوں میں جائے گی میری بہو جادو کر گئی، وہ صحیح بھی چل رہی ہوگی، جادو کرنے جا رہی، فلانی کرنے جا رہی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں جادو کے توڑ، ان کی مارکیٹ چل رہی ہے، پیسے کھا رہے ہیں جنہوں نے جادو کا پروپیگنڈا کیا۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ یہ بات سن کے بندہ یقین کر لے، یہ جادو ہوتا ہے۔ سگے بھائی کے بارے میں کسی نے کہا وہ جو تمہارا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ تمہارے خلاف تعویذ کروا رہا ہے۔ پھر کسی بے ایمان کو بلایا، اس نے خود ہی کہیں سے تعویذ نکال دیا۔ اتنے بڑے بڑے چیٹر ہیں اس معاشرے میں، آپ کو پتہ نہیں۔ ہم نے اپنے گاؤں میں پکڑا بندہ، یہ آپ نے میجیشن دیکھے ہوئے نا جو کرتب دکھاتے ہیں، یوں کیا ہاتھ سے کبوتر نکال دیا، تو یوں کیا تو پتہ نہیں فلان کر دیا۔
یہ ساری ٹرکس ہوتی ہیں. یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرک کر کے شو کر کے پیسے لیتے ہیں, اور خبیث ترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے گھر توڑ دیتے ہیں. بندہ آیا, اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مشہوری کرا دی کہ جناب یہ گھروں سے تعویذ نکالتا ہے. ہر دوسرے گھر میں تو یہ لعنت آئی ہوئی ہے کہ جادو ہوا ہم پر. اصل سبب کو چیک نہیں کرتے. ایک دفعہ امریکہ سے خاتون نے کیا, میرا بچہ بڑا اچھا بھلا تھا, بالکل صحیح پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں, اچانک جو ہے پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے, کمزور بھی ہو گیا ہے, بات بھی صحیح طرح نہیں کرتا, کسی نے جادو کر دیا. تو مولانا صاحب بتائیں جادو کا توڑ. میں نے ان سے کہا کہ آپ مثلا قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کی تلاوت کریں, معنی اس کا اچھی طرح دیکھ کر, اور خود کو اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں, لیکن یہ بھی کریں. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ ویسے بھی تھوڑی انویسٹیگیشن کریں, کوئی اور معاملہ نہ ہو. ہفتے بعد ان کا فون آیا, کسی لڑکی کا چکر تھا یونیورسٹی میں, وہ اصل جادو ہوا تھا. اب آپ جادو کے اصل ریزن کو چیک ہی نہ کریں, کسی کا بیڑا غرق کریں, اس نے جادو کروایا. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر توڑ بتانے والا بھی کوئی چلاک آدمی ہو, وہ ہر ہفتے بعد کہے کالا بکرا لاؤ, میں نے فلانا عمل کرنا ہے, فلانی اتنی گندم لاؤ, اس کا گھر چلتا رہے, آپ جادو کے توڑ کرواتے رہے. اپنے دین کو صحیح طرح نہ سمجھنا, اللہ کی ذات پر توکل نہ ہونا, یہ ٹوٹکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور نفرتیں, ساس بہو کی دشمن ہے, بہو ساس کی دشمن ہے, بھائی بھائی کا, بہن بھائی کا دشمن ہے, جادو کروا رہے ہیں. خدا کا خوف کرے. اس طرح کی خرافات پال کے بندہ خود کو مومن سمجھتا ہے. اس نے پروپیگنڈا کروایا, لوگ گھروں میں جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں, ہمارے گھر بھی چیک کریں اپنے رڈار سے, ہمارے گھر میں تعویذ تو نہیں ہے. وہ گھروں میں جاتا تھا, وہ سٹک اس کی گائیڈڈ, جیسے میزائل ہوتا ہے اس کی سٹک تھی, وہ اس کو گائیڈ, جھوٹ بولتا تھا, گائیڈ کرتی تھی, جاتا تھا. پھر وہ چلاکی سے اس نے یہاں پہ چھپائے ہوتے تھے, اور وہ ہاتھ کی چلاکی سے آنکھوں کا دھوکہ دے کے یوں کرتا تھا اور تعویذ نکالتا تھا. اور وہ عورتیں, ہائے میں مر گئی, اتنے تعویذ میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے, اس کو پیسے کھلا رہی ہیں. کس نے؟ تھوڑے گھر دے وچ چکی سے کیتا ہے. چلو جی, اس پہ شک, اس پہ شک, جو پہلے مل کے رہ رہے تھے, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیتے. یہ مومن ہوتے ہیں. بقول اقبال کے, وزن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کالی بلی راستہ کاٹ گئی, کام نہیں ہوگا. بندہ باہر جا رہا ہے, پیچھے سے آواز دیا, اوے اوے, کام نہیں ہوگا. ادھر کوبا بول رہا ہے, مہمان آ رہا ہے, ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں. کون سے رسول نے یہ بتایا؟ اللہ کی آیات کا پتہ سوری کوئی نہیں کیا کہا ہوا ہے, ان خرافات میں پڑے ہوئے. یہ ایمان ہے. کہاں یہ پستیاں, اور کہاں اللہ تبارک و تعالی کی بلند معارف والی آیات. اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں. قرآن کا بھی یاد آتا ہے, مولوی صاحب استخارہ کرو, پلاٹ لینا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ نہیں قرآن سے پوچھنا, کرنی اپنی مرضی ہے. پلاٹ کے لیے استخارہ کرانا مولوی سے, رشتہ کرنا نہیں کرنا استخارہ کرانا, لیکن جھوٹ بولنا یا نہیں بولنا یہ نہیں پوچھنا قرآن سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ حلال کھانا یا حرام کھانا یہ نہیں پوچھنا. اپنی مرضی کا دین بنا کے بیٹھ گئے. اوپر سے خطیبوں نے وہ مانجا مارا ہے کہ سارے جنت میں پہنچے ہوئے, جس مسلک کے لوگوں سے پوچھو وہ سارے جنتی ہیں. اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی حالت دیکھو, کرپشن سے بھرا ہوا, اور انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے یہاں پر, مگر جس کے پاس طاقت اور پیسہ ہے وہ خرید لے, وہ اپنے گھر کی لونڈی بنا لے, انصاف کو بھی اور ہر چیز کو. اور نام کس کا؟ امام حسین, جو لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, اس کی معطل حدود کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. نام اس کا لیا جا رہا ہے. اور پھر کہا گیا ان کو صرف رونا ہے, جنت میں چلے جاؤ گے, باقی رولا ٹینشن والی چیزیں ادھر کی باتیں مت کرو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس طرح قومیں بعد میں آہستہ آہستہ ہو جاتی.
سیٹنگز چینج کر کے، جیسے موبائل لاتے ہیں نا، ایک کمپنی کی سیٹنگ ہوتی ہے، پھر وال پیپر اپنی مرضی کا، رنگ ٹون اپنی مرضی کی، فلانی اپنی مرضی، سیٹنگ چینج کر، دین کی بھی لوگ سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں۔ کمپنی کی سیٹنگ پسند، موبائل کی لاکھ بار چینج کر لو، اللہ کے دین کی سیٹنگ چینج کرنے والا کبھی کامیاب نہیں۔ موبائل کی چینج کر لو، گاڑی کی سیٹنگ چینج کر لو، توجہ فرما رہے، اپنی مرضی کا رنگ لے لو، لیکن اللہ کا دین جیسا ہے ویسا ماننا پڑے، اور اگر ویسا نہیں ہے تو وہ شیطان کا بتایا ہوا دین ہے، اللہ کا بتایا ہوا دین نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مومن اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سنگین معاملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے لوگ لکھا ہوا ٹھیک ہے جادو وہ جو کے بولے، اور یہ آ گیا تو میں ضمناً اس کو ذرا زیادہ تاکید کر رہا ہوں، دیواروں پہ لکھا ہوا عامل نجومی کالے جادو کے ماہر اس کے پاس جا رہے ہیں، شیعہ بھی جا رہے ہیں، سنی بھی جا رہے ہیں۔ ایمان کی حالت یہ ہے، جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو جادو کا خریدار ہے اس کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ جو جادو کا خریدار ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، پہلے سپارے میں، اس کا آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی گھٹیا خواہشات کے لیے جادو کونے کروا دیں۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، حتیٰ شہروں میں جائیں، کسی نے لکھا ہوتا ہمارے پاس بدرو ہے۔ ایک دفعہ کہیں کیبل لگی ہوئی تھی، وہ کیبل میں اشتہار آ رہا تھا بدروؤں کا، ہماری بدرویں دنیا میں کہیں پہنچ کر بھی آپ کی من مرضی کا کام کر سکتی ہیں، فلانے فون نمبر پہ رابطہ کریں، بدروؤں کے ذریعے کام کروا۔ یہ اسلامی ملک ہے، کون سا دین ہے یہ؟ اصل پاک صاف دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر خرافات میں غرق اور چند رسومات ادا کر کے سمجھنا کہ ہمارا بالکل دنیا بھی فٹ جا رہی ہے اور آخرت بھی ہماری فٹ جا رہی ہے۔ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے کے معاملے کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالی واجبات ادا کرتے ہیں، اور پھر کلی بات اوور آل کر دی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کی صفت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے، ان کی شخصیات میں سے یہ عکس دکھائی دیتا، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ان صفات کا مالک۔ ہمیں یاد ہے کالج وغیرہ کے زمانے میں وہ جو بالکل اچھا اور سچ بولنے والا لڑکا ہے نا، اس کے سامنے کوئی دو نمبر بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سر پوچھے گا تو یہ بتا دے گا، اس سے چھپ کے کرو جو کرنا، اور نہ ہی اس کو کسی دو نمبری کی دعوت دیتے تھے، جو پتہ ہوتا تھا اس نے ماننا ہی کوئی، اس نے اس والی محفل میں بیٹھنا ہی کوئی۔ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارا دوست جو پٹھا کام ہو آ یار رال کے کریے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود تو نہیں کرنا برا کام، دوسرے کو اپنے دوست کو بھی نہیں کرنے دینا، لیکن یہ کب جذبہ ہوتا ہے؟ جب اندر ایمان ہوتا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ الفاظ دیکھیں کتنا سمپل، اولئک، یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پہ رحمت کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا ہے، ناقابل شکست۔ کیوں عزیز لے کر آتا ہے اللہ آیت کے آخر میں؟ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ کے گرفت والے کام کرے گا تو کوئی دوسرا اللہ کو مجبور کر کے چھڑا لے گا۔ اللہ سے زیادہ طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ اور پھر حکیم،
یعنی اللہ تمہیں جو احکام دے رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں دن میں 10 بار اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ میں صرف ایک ہی سوال ہے، وہ ہدایت کا، باقی تو اللہ کی حمد ہے شروع۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، کس چیز کی دعا؟ کوٹھی بنگلے کی نہیں، ہدایت کی۔ اللہ کی نظروں میں ہدایت، گائیڈنس اتنی ضروری ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے ہر مومن سے تقاضا کیا ہے کہ 10 بار لازم ہے، دن میں 10 بار مجھ سے ہر رکعت میں انہیں ہدایت مانگنی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ لازمی ہوتی ہے، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگتا بندہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ جب سے نماز واجب ہوگی اس وقت سے لے کے اپنی آخری نماز تک ہدایت مانگے گا۔ عام بندہ تو عام بندہ ہے، رسول اللہ بھی مانگیں گے، اہل بیت بھی مانگیں گے، ان کی نماز بھی یہی تھی، اہدنا۔ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے میرا رسول اللہ سے دعا مانگیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا علم، رسول کو حکم ہے دعا کا، ہدایت یعنی علم۔ البتہ ہدایت میں ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلومات بھی دے، ہمیں پتہ بھی چلے سیدھا راستہ کون سا ہے، پھر اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے۔ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جس میں تڑپ دیکھتا ہے، جس میں رغبت دیکھتا ہے۔ جو بندہ بیزار ہو تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو لوڑ ہی کوئی۔ جو کوشش کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے رسول بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، للناس لوگوں کے لیے، بالحق برحق کتاب، فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا تو اسی کا اپنا فائدہ ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو اتر گیا ٹریک سے، جس نے اسے قبول نہ کیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ یہ لوگ قبول نہ کریں، آپ کو ہم نے ان کا وکیل بنایا ہو۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے پھر وکیل نہیں ہیں۔ یہ آیات قرآن، یہاں پہ چور بھی سمجھ رہا ہے، اس نے بھی تقریر سنی ہے، میری بھی سفارش کرنی ہے رسول پاک نے، چوری چھوڑے بغیر۔ رسول نے کہا چوری نہیں کرنی، وہ نہیں یاد، کیونکہ چوری چھوڑنے کا دل نہیں ہے، لیکن رسول کی سفارش کرنی ہے، یہ یاد ہے اس کو، رسول نے میری شفاعت کرنی۔ اپنی جو پیس پسند ہے وہ کاٹ کے الگ کر لو دین کا، جو پسند نہیں ہے یا اللہ اور بندے لا دو، ساڑھے کو نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑی دین ہوتا ہے۔ یہ خرابیاں اپنی چوٹی پر تب جاتی ہیں کہ جب حکمران ایسا آ جائے جس کو دین کی پرواہ ہو، اور پھر کوئی اٹھے نہ اٹھے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے، آیات قرآن کو دیکھیں اور پھر کربلا کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں امام حسین نے کیا چراغ روشن کیا، بجھتا ہی نہیں کسی سے۔ ہر سال محرم سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا پروپیگینڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ اپنوں نے امام حسین کا کربلا چینج کر لیا اپنے مزاج کے مطابق، جہاں سخت کام ذمہ داری کی طرف جانا ہی نہ پڑے، اور کچھ دشمنوں نے پروپیگینڈے کیے۔ آپ کو میں مثال دوں اور میں اپنی گفتگو کو تمام کروں، انشاءاللہ اس آیت کا میسج اور پیغام آپ پر بہرحال واضح کر پایا ہوں۔ غور کیجئے گا، جو بندہ ذرا باریک بین نہیں ہوتا وہ جلدی کسی ٹیکنیکل بندے کے ڈالے ہوئے شبہے کی زد میں آ جائے۔ اب فرض کریں آپ نے فیس بک کھولی ہوئی ہے، خود آپ مضبوط نہیں ہیں، کچھ ٹھوس فارمولے آپ کے پاس نہیں ہیں،
آپ نے جناب تحریر پڑھی، اس نے چلاکی سے بڑی بنا کے بات کیا کی ہوئی ہے، او بھائی امام حسین تو خود کہہ رہے تھے مجھے اگر تم مجھے کہیں اور نہیں جانے دیتے مجھے یزید کے پاس جانے دو، تو وہ تو خود یزید کے پاس جا کے بیعت کرنا چاہتے تھے، تم کہہ رہے ہو وہ یزید کے خلاف نکلے تھے، وہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور وہاں پہ حادثاتی طور پر امام حسین قتل ہو گئے۔ اب بندہ کنفیوز ہو گیا، امام حسین نے خود فرمایا تھا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، ایسے رولا یہ تو خدا کے بندو، امام حسین کے اپنے خطبے چھوڑ کر ایک تاریخی روایت کو پکڑ لیا اور اس سے گمراہ ہو گئے، کنفیوز ہو گئے اس سے۔ جو یہ تاریخی روایت لے کر آ رہا ہے اس سے کہو تو ایک روایت یہ لے کے آ رہا ہے جو 20 خطبے امام حسین کے تاریخ میں شیعہ سنیوں نے نقل کیے، چلو شیعوں کو تم نہیں مانتے، سنیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیے، امام حسین کے خطبے ادھر کیوں نہیں جاتے ہو کہ وہ بتا رہے؟ اچھا کوفیوں نے جو خط لکھے تھے، خطوں میں کیا لکھا تھا؟ اس کو سارے مانتے ہیں شیعہ سنی، کوفیوں نے خط لکھے تھے، کوفیوں نے دھوکہ دیا، اس کو نہیں دیا، اس کو سائٹ پہ رکھ دیں، خط لکھے تھے، خط لکھ کے کیا کہا تھا امام حسین کو؟ آپ آئے ہم نے دست بوسی کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں مانا یزید کو، آپ آئے، اللہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت پہ اکٹھا کر دے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام کوفہ جا رہے، کس کی؟ یزید سے بیعت کرنے جا رہے وہاں پر، وہ تو ویسے کوفہ جا رہے تھے، ان کو پتہ حادثاتی طور پہ امام حسین شہید ہو گئے۔ خیانت کرتے ہیں کیونکہ دوسری سائڈ پہ جانا نہیں چاہتے، چونکہ اگر جائیں تو اپنے کئی بت توڑنے پڑیں گے، کام خراب ہو جائے گا، رولا پڑ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں۔ اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے آیات قرآن، کیوں اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، امام حسین قرآن سے جدا نہیں۔ توجہ، اتنا بڑا قدم اللہ کی کتاب سے ہٹ کے امام حسین نے اٹھا لی نہیں۔ دوسری بات، خود امام حسین علیہ السلام کے خطبے، خود امام کے خطبے، ان کو پہلے پڑھ لیں، خود پڑھ لیں، دوسروں سے بے شک بعد میں سنتے رہیں، پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو جب کوئی الٹی سیدھی بات کہیں سے آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ امام حسین مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ کے اندر، مکہ سے لے کے کربلا تک، کربلا کے اندر امام حسین کیا فرما رہے۔ کنفیوز بندہ آخر تک کنفیوز ہی چلا جائے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے برادران میں بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں جو ان کے ذہن میں ڈالا گیا، حادثہ ہو گیا تھا، یزید بے قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی، یزید کاکا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یزید نے کیا کیا تھا؟ وہ جو کوفے کا گورنر تھا پہلے، ابن زیاد سے پہلے، یزید کو جو تازہ حکومت میں بیٹھا ہو، ہر طرف اس نے جاسوس پھیلائے ہوئے، اس کو رپورٹ ملی کہ یہ مسلم کی بیعت ہو رہی ہے کوفہ میں، اور اگر تو نے فوری اقدام نہ کیا اور حسین یہاں پر آ گئے تو کوفہ گیا تیرے ہاتھ سے اور رولا زیادہ پڑ جائے گا۔ اس نے فوراً، ابن زیاد سے وہ ناراض تھا یزید، لیکن چونکہ گندا اور زیادہ سخت دل آدمی یہی تھا اور اس معاملے میں سختی کرنے والا اور ٹیکنیکل بندہ تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا بصرہ بھی تیرا، کوفہ بھی پہنچ، وہ بھی تجھے دے، حالانکہ ناراض تھا لیکن اپنے مطلب کے لیے۔ اس نے کوفہ بھی ابن زیاد کو دیا، دوسرے کو اس نے وہاں سے فارغ کیا، ابن زیاد آیا اور اس کے بعد پانسا پلٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ابن زیاد وہاں سے فوج تیار کر رہے ہیں، ابن زیاد سپاہی بھیج رہے ہیں، او یزید کو پتہ ہی کوئی، اتنا کاکا ہے یزید، کاکا بنا دیا، پہلے سارا پتہ، سب پتہ تھا اس کو۔ امام حسین کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، اس کے جاسوس اس کو رپورٹیں دے رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے تسلی کی کہ اس نے بیعت اگر نہیں کرنی تو مارو۔ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کو بڑا افسوس ہوا، یزید کو یہ ہوا، یزید کو وہ ہوا، چونکہ اصل بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ قبول کر لیں تو ایک پورا بت خانہ ٹوٹ جائے گا جس کو پوج رہے ہیں، جس کی وجہ سے صدیوں سے امت پر، اس امت پر، امت رسول اللہ پر فاسقوں اور فاجروں کی حکمرانی کا دروازہ کھل گیا، پوج رہے ہیں اس نظام کو، کیا کریں اس کو۔ دوسرا، حسین نے جو راستہ دکھایا وہ ہے بڑا سخت،
لہذا حسین کو اس امام حسین کے بارے میں پبلک کو کنفیوز رکھو. وہ مولانا اسحاق صاحب تھے فیصل آباد, اس کے جملے پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. وہ دفاع کرتے تھے امام حسین کا, اہل بیت اطہار کا. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو اس امت پر فاسق اور فاجر مسلط ہے, یہ اللہ کا انتقام ہے اس امت سے کہ تم نے کربلا میں نواسہ رسول کی بات نہیں سنی اور ان کو شہید ہونے دیا. اس کے بعد یہ اللہ کا انتقام ہے, تم نے حسین کو قبول نہیں کیا, اب بھگتو فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کو اپنے سر پر. اور وہ کہا کرتے تھے جب تک یہ امت اللہ سے جو امام حسین کے ساتھ کی ہے اس کی جب تک یہ معافی نہیں مانگتے, اس امت کے سر پر فاسق اور فاجر مسلط ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ پارٹی بازی نہیں ہے, نہ رشتہ داری ہے. اور پھر یہ جو آہستہ آہستہ زوال آج آپ اس امت کی حالت دیکھیں. کون سا شعبہ ہے جس میں اقوام عالم سے آگے نکلی ہوئی؟ دنیا کے کائنات کے کامل ترین دین اور کائنات نبیوں کے سردار کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہر دوسری چیز میں بھیک مانگتے ہیں انگریزوں سے. جبکہ یہ اسلام جب پھیلا تھا, تاریخ گواہی دے رہی, مسلمانوں کو اللہ نے دنیا بھی عطا کر دی تھی. جو خرابیاں تھی وہ اپنی جگہ پر, لیکن رسول پاک نے جو نظریہ جو پش دی تھی, آپ دیکھیں کتنا غلبہ پا گئے تھے. علوم نے کتنی ترقی کی ہے. آج جس طرح ہم یورپ کو دیکھ کے ہماری آنکھیں باہر آ رہی ہوتی ہیں, کتنی ترقی ہے, 8.5 پلے کی ہے. ہر دوسرا بندہ ویزا لگوا کے امیگریشن کروانے کے چکر میں ہوتا ہے, مستقبل وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا جب یورپ سے لوگ آتے تھے, وہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے, ادھر آتے تھے مسلمانوں کے علاقوں میں, واپس جا کے کہانیاں سناتے تھے, وہاں پر تو اتنی ترقی ہے. کیسے یہ کایا پلٹی ہے؟ آہستہ آہستہ اللہ کے دین کی حقیقی تعلیمات کو اگنور کر دو, چند رسومات میں دین کو محدود کر دو. امت کی باغ دوڑ اس کا معیار ہی کوئی نہیں. جو مکار ظالم آئے, 1000 لاکھ بندے کو قتل کر کے تخت پہ بیٹھ جائے, یہ ذل الہی ہے, یہ جناب فلان ہے, اولی الامر ہے, بس اسی کے ساتھ تم نے چلنا. اور پھر انہی حکومتوں کے سائے میں پلنے والے نظریات, پروموٹ کیے جانے والے عقائد اور پروموٹ کیے جانے والے درباری ملا, جن کو حکومتوں نے پروموٹ کیا, بڑے بڑے ان کو القاب دیے اور ان کے نظریات پختہ ہو گئے. جب نیچے بعد والوں سے کہو کہ اس نے کہا وہ اتنے بزرگ تھے, وہ فلان تھے, اتنے بڑے عالم تھے, کوئی مجال ہے کہ تمہیں زیادہ دین پتہ, ان کو کم پتہ تھا, چلو دروازہ ہی بند کر دیا کہ اس امت کی اصلاح ہو. ان کی ماننی ہے, نواسہ رسول کی نہیں ماننی. فارمولہ دیکھیں, فلانے ہمارے مسلک کے بڑے عالم تھے, انہوں نے یہ فرمایا, نواسہ رسول نے فرمایا, حسین خطا پر. وہ بابا خطا پہ نہیں ہے, نواسہ رسول خطا. جوانان جنت کا سردار خطا پہ ہے, بابا خطا پہ نہیں ہے. عجیب معیارات بنا لی. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی معرفت قرآن اور معرفت اہل بیت اور معرفت امام حسین اور معرفت کربلا اور اس کے بارے میں بصیرت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ عطا فرماتا ہے لیکن جب رغبت دیکھتا ہے, جب سنجیدگی دیکھتا ہے. توجہ فرما رہے, صلوات پڑھ دیں محمد والے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے انہی کے مصائب کو جوڑوں. میدان میں جانے لگے نواسہ رسول, اپنی بہن سے فرمایا کہ بہن زینب, کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہے یہ بہت پست فطرت ہے, یہ جب مجھے قتل کر دیں گے تو یہ میرے بدن پر لباس تک نہیں رہنے دیں گے, لہذا مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دیجئے جو اس لباس جنگ کے نیچے پہنے. ایک لباس لایا گیا, امام نے پسند نہیں فرمایا. پھر ایک دوسرا لباس لایا گیا جو زیادہ کہنا اور پوسیدہ تھا, امام نے اسے لے لیا.
پھر اسے بھی کئی جگہ سے پھاڑ دیا، چاک کر دیا، تاکہ کسی کو اسے لوٹنے کی رغبت ہی نہ ہو، بیکار سمجھے۔ پھر اس لباس کو ذیل تن فرمایا، اس کے اوپر دوسرا لباس پہنا، لباس جنگ پہنا، میدان میں گئے، شہادت ہوئی امام حسین کی۔ اب کربلا کی ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر امام حسین، خون بہت زیادہ بہہ چکا، سارے بدن میں تیر لگے۔ ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں، چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے کھڑے، جرأت نہیں ہو رہی قریب آنے۔ ابھی یقین نہیں ہوا حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں۔ کوئی لئیم کہتا ہے حسین مر گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہے، تو ایک پلید کہتا ہے ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں۔ قریب آیا اور ذرا آواز بلند کر کے کہتا ہے حسین کے خیموں پر حملہ کرو۔ جب خیموں پر حملے کا نام آیا، ایک دفعہ نواسہ رسول نے اپنی تلوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہ سکے۔ خدا جانے کس کیفیت میں امام نے فرمایا کہ اے اشقیاء، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں تو آزاد رہو۔ ایسا تو دنیا دار بھی نہیں کرتے، تم نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا تھا اور میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے۔ عربوں کی بھی، اسلام سے پہلے عربوں کی بھی کچھ اقدار تھی، وہ مہمان کے ساتھ یوں نہیں کیا کرتے تھے، اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ بہرحال پھر وہ لئیم آگے بڑھا جس نے امام کی گردن پر خنجر کے وار کیے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد روایات میں ہے کہ امام حسین کی لاش سے لباس لوٹنے کے لیے آئے مال غنیمت کے طور پر۔ ایک لئیم نے امام حسین کے سر سے امامہ اتارا، ایک نے امام کی ردا اتاری، ایک نے پاؤں سے نالین اتار لیے۔ اب ایک اور لئیم ہے جو دیکھ رہے میں کیا لوٹوں۔ اس لئیم کی نظر امام حسین کی انگلی پر پڑی، انگلی میں ایک انگشتر تھی۔ یہ لئیم آگے بڑھا اور انگلی سے انگشتر کو نکالنا چاہتا ہے لیکن نکال نہ سکا۔ خدا جانے کس قدر شقی القلب تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ انگشتر نہیں اترتی، اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس ایک انگشتر کی خاطر نواسہ رسول کی انگلی کو ہاتھ سے جدا کر دیا۔ سید سجاد اسی لیے رویا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے بابا کو بھوکا پیاسا ایسے ذبح کیا گیا جیسے لوگ حیوانوں کو ذبح کرتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے، سوال کرتے تھے آپ پانی آپ کے سامنے رکھا جائے آپ گریا کرتے ہیں۔ امام فرمایا کرتے تھے جب میں پانی کو دیکھتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب نہر فرات سے حیوانوں کو پانی پینے کی اجازت تھی لیکن میرے بابا حسین کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی شخص نے امام سے سوال کیا، بس آخری جملے کے طور پر کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا اتنے سال گزر گئے لیکن اب پھر بھی جب بھی ذکر آتا ہے کربلا کا یاد کر کے ایسے روتے ہیں جیسے کل کربلا ہوئی ہو، آپ کے زخم بھرتے کیوں نہیں؟ امام نے رو کے جواب دیا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ یوسف پڑھی ہے، ایک اللہ کا نبی یعقوب تھا، اس کا ایک بیٹا یوسف تھا، وہ ابھی زندہ تھا، فقط اس کی نظروں سے دور تھا، جدا تھا۔ یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور ذرا مجھے دیکھ میرے سامنے کئی یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے اور تو کہتا ہے میرا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون